اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان الہدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی فتحیات والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ ذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا لا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا غازہ روحی و ارواح العالمین لطلاب مقدامہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسال اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیا علی ہدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین ثم الصلاة والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومتنا القرآن الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ و غیر معلمہ وبلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیۃ و تکمیل والکمال و مریم الکبریٰ و سبیل باب قبول و شمع مجلسۃ رسول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام المعصومین ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ آباد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ ونور و کتاب مبین صلوات پڑھے باواز بلند میرا مولا آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما رزق ولایت اور رزق معرفت نصیب فرما یا اللہ موت کی آخری ہچکی ہو زباں پر ورد علی جن ولی اللہ نصیب فرما قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما بی بی پاک کی نالین سے لپٹے ہوئے نور کے مقدس ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو کربلا سے نسبت دے کے با حیثیت بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کی دھڑکنوں پہ یا علی ہمارے سینوں پہ یا حسین اور ہمارے بازوؤں پہ یا عباس لکھ دیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس گھٹن کی کائنات میں جہاں سانس لینا دشوار ہو ہمیں ہوائے پرچم عباس کے نیچے سانس لینا سکھایا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خیانتوں سے بھری اس کائنات میں اس نے ہماری آنکھوں میں امانت زہرا رکھی خیانتوں سے بھری اس کائنات میں اس نے ہماری آنکھوں میں امانت زہرا رکھی یہ دربار حسین ابن علی ہے ہماری عزاداریوں کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہماری تقریروں کا مقصد کسی کا مذہب بدلنا نہیں کیونکہ اگر تقریروں سے مذہب بدلتے ہوتے تو لائسنس مولویوں کے بنتے زلجھنا کنا بنتا کتنے ہمارے مولوی سر پر امامہ پہنے گلیوں میں پھرتے ہیں کوئی ان سے نہیں کہتا مولوی صاحب لائسنس دکھائیں آپ یہاں سے کیوں گزر رہے ہیں ادھر ہی چند عزادار زلجھنا لے کر سڑک پر آ جائیں ہر کوئی کہے گا لائسنس دکھاؤ تو پتا چلا جو کام مولوی کی 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کر سکتی وہ زلجھنا کے ٹاکوں کی آواز کر دیتی ہے ہم نے کبھی اپنی ماں بارگاہوں کے باہر بینر نہیں لگائے
کہ فلاں آئے اور فلاں نہ آئے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسین سب کا ہے، اور یہ صرف ہمارا مقدر ہے کہ ہم فقط حسین کے ہیں۔ امام حسین نے کربلا میں ایسا شعور اجاگر کیا کہ جتنے بھی جنگوں کے قوانین تھے کربلا میں آ کے ٹوٹ گئے۔ 10 محرم سے پہلے اصول تھا، زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے۔ امام حسین نے سب سے پہلے اسی فلسفے کو شکست دی۔ 72 نے 9 لاکھ کو ہرا دیا۔ پیاس جیت گئی، دریا ہار گیا، نیزے ٹوٹ گئے، سر نیزوں پر بولنا شروع ہو گئے، اور جس نے اس نظریے کی حمایت کی امام حسین نے اسے ایسا زندہ رکھا، ادھر 9 لاکھ تھے، ادھر 72 تھے، ادھر زندگی سے محبت تھی، ادھر موت سے محبت تھی۔ انہیں منتیں کر کر کے بلایا جا رہا تھا، انہیں چراغ بجھا بجھا کر اٹھایا جا رہا تھا، ادھر رک کوئی نہیں رہا تھا، ادھر جھک کوئی نہیں رہا تھا، ادھر سے آ کوئی نہیں رہا تھا، ادھر سے جا کوئی نہیں رہا تھا، ادھر زندگی سے محبت تھی۔ وہاں کوئی ایک دوسرے سے پوچھا تھا کہ کیا کل ہم زندہ گھر واپس جا پائیں گے، کہ ہم غازی کی تلوار سے بچ جائیں گے۔ ادھر موت سے محبت تھی، یہاں 72 میں ہر کوئی ایک دوسرے کا کاندھا ہلا کر کہہ رہا تھا کہ کیا کل ہم مر جائیں گے، کہ ہمارا خون حسین کے کام آ جائے گا۔ لیکن تاریخ نے تو منظر ہی بدل دیا، ادھر سے حسین کا غازی آیا، ادھر سے 10,000 بھاگ گیا، ادھر سے حسین کا اکبر آیا، ادھر سے 3,000 بھاگ گیا۔ مؤرخ نے قلم توڑ دیا، اس نے کہا وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگ گئے، ادھر 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ ادھر زندگی سے محبت تھی، دنیا کا لالچ، جاگیروں کا لالچ، ادھر 72 میں جنت کا بھی لالچ نہیں۔ مجھے حسین کا کوئی ایسا صحابی دکھاؤ جس نے مدینے سے نکلتے ہوئے کربلا آتے ہوئے امام حسین سے بار بار پوچھا ہو مولا کیا ہمیں جنت مل جائے گی، مولا ہم تیرے ساتھ ہیں ہمیں جنت مل جائے گی، کہ مولا ہم سرد ہیں ہمیں جنت مل جائے گی، کہ مولا ہم پیاسے ہیں ہمیں جنت مل جائے گی۔ لیکن تاریخ نے تو منظر ہی بدل دیا۔ شب عاشور امام حسین نے چراغ بجھایا اور بجھا کر فرمایا اگر یہاں تم میں سے کوئی جنت کے لالچ میں آیا ہے تو جاؤ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں محمد کا بیٹا ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر چراغ بجھایا گیا۔ جب چراغ روشن ہوا تاریخ نے دیکھا 72 سورج طلوع ہو گئے، 72 سورج طلوع ہو گئے، ہر ایک نے اپنی اپنی تلوار اپنی گردن پہ رکھی۔ امام حسین نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ 72 نے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا مولا تجھے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اس سے پہلے سیدوں کے 4 قتل مدینے میں ہوئے، چاروں کے قاتل چھپ گئے۔ کیا کہنے حسین تیرے انداز کے، حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آیا۔ حسین نہ پہاڑوں میں لڑے نہ شہر میں، حسین نے ہتھیلی جتنا صحرا خریدا۔ لوگ سمجھتے تھے یہ حسین کو گھیر کے لا رہے ہیں، جبکہ حسین انہیں گھیر کے کربلا لے آیا۔ حسین نے یوں آنکھوں کے سامنے کھڑے کیے، 7 دن تک امام حسین نے کھڑے رکھے۔ 10 محرم امام حسین نے طویل دن کا انتظار کیا۔ 10 محرم امام حسین نے یوں آنکھوں کے سامنے کھڑے کیے۔ امام حسین نے فرمایا آج نہ تمہیں بھاگنے دوں گا نہ تمہیں چھپنے دوں گا، تم نے اسلام کا نقاب اوڑھا ہوا تھا، تم سورہ منافقون کی عملی تفسیر ہو، تم نمازیوں کے بھیس میں آ کر آل محمد سے دشمنی کرتے رہے۔ امام حسین نے جلال میں فرمایا آج میں کھڑا ہوں تمہارے سامنے، اب مجھے چھوڑ کر نماز پڑھ کر دکھاؤ۔ آخر یزید کا مقصد کیا تھا، وہ آل محمد سے کیا کہلوانا چاہتا تھا، وہ مقصد بتانے لگا ہوں۔ آخر کیا وجہ تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ یزید کے دادا کو فتح مکہ کے موقع پر محمد مصطفیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسے لگا کہ محمد مصطفیٰ مجھے سزا دیں گے، جو کچھ میں نے کیا محمد مصطفیٰ اس کا بدلہ لیں گے۔ لیکن منبر پر رحمت العالمین تھے۔ محمد مصطفیٰ نے ایک نظر رحمت اٹھائی اور فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا،
وہ جہاں سے گزرتا تھا لوگ اسے کہتے تھے کہ وہ ہے جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا. وہ اپنے آخری دم تک یہ کہتا رہا کہ کاش مصطفیٰ مجھے موت دے دیتے پر یہ جملہ نہ کہتے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. وہ مرتے مرتے اپنے بیٹے کو نصیحت کر گیا کہ تم نے آل محمد میں سے کسی کو قید کر کے دربار میں لانا ہے اور اسے جملہ کہنا ہے کہ جا میں نے تمہیں آزاد کیا. اس نے بڑی کوشش کی لیکن کبھی علی نے صفین میں انہیں الٹے پاؤں دوڑایا. جب ان کو منہ کی کھانی پڑی مولا حسن کا دور آیا. مولا حسن نے اپنے خطبہ و تحریروں سے ان کے ارادے کو تار تار کر دیا. اس کی یہ کوشش تھی کہ مولا حسن کو قید کر کے دربار میں لاؤں اور انہیں یہ جملہ کہوں کہ جا میں نے تمہیں آزاد کیا. وہ بھی مرتے مرتے اپنے بیٹے یزید کو نصیحت کر گیا کہ تم نے آل محمد میں سے کسی کو قید کر کے دربار میں لانا ہے اور اسے جملہ کہنا ہے کہ جا میں نے تمہیں آزاد کیا. اس نے تخت پہ بیٹھے ہوئے کہا میرے باپ نے 41 سال کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا. اب میں حسین کو قید کر کے دربار میں لاؤں گا اور اسے جملہ کہوں گا کہ جا میں نے تمہیں آزاد کیا. اس نے کربلا میں 9 لاکھ اکٹھے کیے لیکن کبھی علی اکبر انہیں بھگاتا رہا کبھی علی اصغر انہیں دوڑاتا رہا. ادھر کربلا کی شام ہو گئی. حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا. انہوں نے سجاد کو قید کر لیا. خبر شام پہنچ گئی. مدت کے بعد 70 سال کے بعد اہل بیت کا امام قید ہوا. اب اسے شام لے کے آیا جا رہا ہے. یزید نے دربار سجوا دیے. اس نے لوگ بلا لیے. اس نے کہا اپنے دادے کی شکست کا بدلہ اپنے بابے کی شکست کا بدلہ لینے لگا ہوں. درباری آ گئے عمرہ آ گئے وزراء آ گئے. بازاروں میں رش تھا کہ آج بنو امیہ بنو ہاشم سے بدلہ لیں گے. ادھر سید الساجین بازاروں کو چیرتے ہوئے بھیڑ کو چیرتے ہوئے درباری یزید کے اندر آئے. اس والا نے اپنے سر پر اپنے بابے والا تاج رکھا کاندھے پر اپنے دادے والی ابا رکھی. یہ ملعون تخت پہ آ گیا. ادھر سجاد اس کے سامنے آئے. اس کی زبان پر یہ جملہ آنے ہی والا تھا کہ جا میں نے تمہیں آزاد کیا کہ سجاد کے کاندھے پر ایک مستور کا ہاتھ آیا کہ سجاد کے کاندھے پر زینب عالیہ کا ہاتھ آیا. بیوی نے سجاد کو پیچھے کیا اور اشارہ کر کے فرمایا اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. اگر تجھے یزید کی حمایت کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں حسین کا کردار پڑھتا ہوں تو یزید کا کردار پڑھ. میں حسین کا شجرہ پڑھتا ہوں تو یزید کا شجرہ پڑھ. حسین 3 شعبان کو بطول کے گھر قرآن بن کر نازل ہوا. یزید 28 ہجری کو فرعون شام کے گھر عذاب بن کر نازل ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نام عیسائی خاندان سے تھا. اس کا حسین کا نام سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کر میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا. حسین کا باپ وہ تھا جو بستر پہ سویا تو مرضی یزدان بن گیا. میدان میں آیا تو کل امام بن گیا. یزید کی دادی ہندہ جس نے رسول کی چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ جبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹا جس کو کفن رسول کے کرتے کا ملا. یزید کا ایک بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا. حسین کا بھائی حسن مسجد امامت کا تاجدار بن گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا. حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا. میرا حسین نمازی تھا. یزید فجر تھا. میرا حسین روزہ دار تھا. اسی لیے 23 رجب کو ولید کے دربار میں حسین ابن علی نے جملہ کہا او ولید کہے اپنے یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے. میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں. میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں. میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں. اپنے لاکھوں لے کے تو آ 72 لے کے میں آتا ہوں. قیامت تک خرال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا حسین زندہ باد ہے یزید مرد آباد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ ولایت علی ولی اللہ. نعرہ حیدری علی ولی اللہ دے دشمن پہ لعنت بے شمار. سیدہ دے دشمنات پہ لعنت بے شمار. ازل تو گھل کے حشر دڑی تائیں بے حق تے باطل نتر دراسی. ازل تو گھل کے حشر دڑی تائیں بے حق تے باطل نتر دراسی. جدیدیت دے طوفان وچوں موالی مومن گزر دراسی. اے نبی دے بچڑے کو قتل کر کے تو کیا سمجھدا ہے عام قتل. تو جیتے ظالم چھپے دراسے اے خون جو جو ابھر مولا اس بچے نو ملک دا نامور عالم بنا. صدقہ پنجتن پاک دا اے شبیہ قبر حسین
کہ میرے کو شناخت کارڈ میں مغرب کو پہلے دایا مغرب دی نماز چوئی پڑھیے سیدہ ضلع بہاول پور دے رہن والا جلال پور پیر والے دے نزدیک نیک تے تو ساڈی چاہو سی آلے رسول ہاں دعا منگی کرو آدھ رات ویلے شالا کوئی گھر تو بے گھر نہ ہو میریاں پردہ دار تھیاں چٹیال میدان تے بیٹھی نے شبی یاد دی قسم نظر اللہ نیاز بطول پاک بطول دی نیاز میری بچوں واسطے ایک کچا کمرہ بن ونجے میں توڑے بچوں کو دعائیں دے سی پاک سیدہ توڑے بچوں دی زندگی دراز فرماوے میرا کوئی قرضہ نہیں زورے جو کچھ ہو سکتا ہے پاک سیدہ دی نیاز سمجھ کے میرے بچوں دھیاں دا ساتھ جناب معصومہ تم کے روزے پر ایک عالم دین ہے جو ہاتھوں کی لکیریں پڑھنے میں مہارت رکھتے ہیں ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا قبلہ میرا ہاتھ دیکھیے میرے ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں اس عالم دین نے اس مومن کا ہاتھ دیکھا اور پریشانی میں آ کر فرمایا جا مومن اپنے لیے دعا کر وہ پریشانی میں اٹھا اور ساتھ ہی عزاداری ہو رہی تھی وہاں جا کے ماتم حسین کرنے لگا جب عزاداری ختم ہوئی تو اس عالم دین کے پاس دوبارہ آیا اور کہا قبلہ آپ میرا ہاتھ دوبارہ دیکھیے آخر میرے ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں اس عالم دین نے اس کا ہاتھ دوبارہ دیکھا اور حیرت زدہ ہو کر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی اس مومن نے کہا قبلہ پہلے تو آپ پریشان ہو گئے تھے اب اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے اس عالم دین نے کہا اے حسین کی عزادار سن ماتم حسین کے بعد ہاتھوں کی لکیریں وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی شاید یہ بات میں بھی نہ کرتا لیکن میری پسلیوں میں کچھ ٹھوکریں مار رہا ہے کیا شاہ نجف کا نمک 5 سال کا اس منبر پہ آیا اور آج تک اس گھرانے سے کبھی سمجھوتا نہیں سیکھا عزاداروں تمہاری اہمیت بتانے لگا ہوں کہ تم ہو کیا ایک دن حسین ابن علی مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے کچھ لوگ جانوروں کو ذبح کر رہے تھے چوں ہی حسین ابن علی کو دیکھا ایسے محو ہوئے کہ اپنے ہی ہاتھ کاٹ لیے حسین ابن علی کے نظارے میں محو ہو کے لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ایک صحابی مولا کے پیچھے دوڑا اور کہا مولا آپ کے نظارے میں محو ہو کے لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے مولا اس جگہ پہ آئے اور فرمایا اپنے ہاتھ ادھر لاؤ مولا نے ان کے ہاتھوں کو کلائیوں کے ساتھ لگایا اور اپنا ہاتھ پھیرا ہاتھ سالم ہو گئے اس دن حسین ابن علی نے ایک تاریخی جملہ فرمایا آج کے بعد جو بھی میری محبت میں زخم کھائے گا میں حسین آ کے اسے مس کروں گا یہ زنجیر کے زخم موزے سے ٹھیک نہیں ہوتے حسین آ کے مس کرتا ہے میں ساری رات تہجد پڑھوں چاہے کعبے میں کھڑا ہو کر پڑھوں میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے حسین نے چھوئی تم نے گلی میں کھڑے ہو کر زنجیر چلائی تم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہو تمہیں حسین نے چھوئی تم ایک مقدس ہستی ہو حکم تھا کہ 2 جملے شہزادہ علی اصغر کے بھی پڑھوں تو یاد رکھیے آل محمد کے کسی بھی بچے کا بچپنا پڑھنا اصل میں پڑھنے والے کا ہی بہت بڑا بچپنا 10 رجب 60 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک علی اصغر کو سوائے بنو ہاشم کے کسی نے نہیں دیکھا کیونکہ یہ شہزادہ رہتا ہی بطول کی بیٹیوں کی چادر تطہیر میں تھا 10 محرم حسین ابن علی نے علی اصغر کو خلاف تطہیر سے باہر نکال کر فرمایا علی اصغر اپنی مٹھیوں کو ایسے ہی مضبوط رکھنا تاکہ توحید بچی رہے جو اپنی مٹھیوں میں توحید کو بنا دے اسے عرفان کی دنیا میں علی اصغر کہتے ہیں عیسیٰ مردے زندہ کرتا تھا لیکن اب اس کی کوئی مثال نہیں موسیٰ کا عصا پانی میں راستہ بناتا تھا لیکن اب اس کی کوئی دلیل نہیں قرآن میں موسیٰ کے جھولے کا بھی ذکر قرآن میں عیسیٰ کے جھولے کا بھی ذکر لیکن نہ شبی عیسیٰ کے جھولے کی ہے نہ ہی شبی موسیٰ کے جھولے کی ہے شبی ہے تو صرف علی اصغر کے جھولے کی کتنی شبیہیں نکلتی ہیں علی اصغر کے جھولے کی کتنے بے اولاد باب الحوائج کی شبی سے اولاد مانگتے ہیں باب الحوائج کی شبی سے اولاد مانگ کر بندہ اگر پھر بھی علی اصغر کے دادا کی ولایت پہ شک کرے تو وہ خاصق ہو سکتا ہے شیعہ نہیں ہو سکتا بندہ علی اصغر کے جھولے سے بیٹا مانگا اور جب بیٹا پیدا ہوا تو مولوی صاحب کو بلایا گیا
مولوی صاحب نے ایک کان میں اقامت پڑھی اور پڑھا علی جن ولی اللہ، دوسرے کان میں مولوی صاحب نے اذان دی اور پڑھا علی جن ولی اللہ، اور اس کی ماں کو نصیحت کی کہ جب بھی اسے رزق دو تو نعت علی پڑھنا، تاکہ جب بھی یہ پہلا لفظ زبان سے بولے تو یا علی بولے۔ ایسے ہی بچہ بولنے لگا، زبان سے نکلا یا علی، نیاز بانٹی گئی، گھر میں بڑی خوشی منائی گئی، مولوی صاحب کو بلایا گیا، ایسے ہی بچہ بولنے لگا تو اسے کلمہ پڑھایا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، بچہ بالغ ہو گیا، مولوی صاحب نے کہا بیٹا اب تم بالغ ہو گئے ہو، نماز تم پر فرض ہے لہٰذا نماز پڑھو۔ ایسے ہی اس نے اذان سیکھی، اقامت میں بھی 3، اذان میں بھی 3۔ جب تشہد کی باری آئی تو مولوی صاحب نے کہا بیٹا اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جیسے ہی اس بچے نے پڑھا اشہد ان علی ولی اللہ تو مولوی صاحب نے کہا نہیں بیٹا یہاں رکیے، یہاں 2 گواہیاں ہی دیجیے، کیونکہ آج کی 14ویں صدی کی قوم نے مل کر علی کو فقہ کا مسئلہ بنا لیا ہے، یہاں 2 گواہیاں ہی دیجیے گا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، موت برحق ہے، موت آئی، اس کو قبر میں اتارا گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کوئی ہمت والا نوجوان آئے اور اس کے کندھے ہلا کر کہے اسما افہم و علی و امامی و حسن و امامی و حسین و امامی و سجاد و امامی و باقر و امامی و قاضی و امامی و رضا و امامی۔ تب اس نوجوان نے اس میت کے کندھے چھوڑے اور مولوی کو پکڑ کر کہا مولوی صاحب جب یہ جیتا جاگتا تھا اس وقت ایک گواہی سے روکتے رہے، اب بالا کی گواہی کیوں دلوا رہے ہو؟ مولوی صاحب نے کہا کیا کرے بیٹا، ان کے بغیر گزارا بھی تو نہیں، تو جب قبر میں ان کے بغیر گزارا نہیں تو دنیا میں کسی بدبخت مولوی کہنے پہ علی کو نہ چھوڑ دینا۔ مولوی صاحب قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے، جب تعویذ قبر بند ہوگا سب چلے جائیں گے، پھر صرف تو ہوگے اور تمہارے امام ہوں گے۔ توجہ ہے تو حسرت ایک دل کی میں بھی پڑھوں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن یہ وہ خواہش ہے جس پہ آپ بھی کہیں گے کہ ہمارا بھی دم اسی خواہش پہ نکلے۔ قبلہ آپ اجازت دیں تو میں وہ خواہش پڑھوں جو ان سب کی خواہش بن جائے۔ آ جائے علی کا 12واں بیٹا کعبے کے سامنے، سامنے ہو مولا قائم، ہم پہنچے مولا کی بارگاہ میں، ہو جائے نماز کا وقت۔ جس نے کبھی پڑھی نہیں اس سے میری بات ہی نہیں، ہو جائے نماز کا وقت، پھر سلمان وہ اذان دے جو اس نے غدیر میں دی تھی، کہے نہ جب سلمان حی علی خیر العمل، لوگ سنے سلمان کو چہرہ علی کا دیکھ۔ حسرت پڑھ رہا ہوں، خواہش پڑھ رہا ہوں، آ جائے علی کا 12واں بیٹا کعبے کے سامنے، ہو جائے نماز کا وقت، سامنے ہو خانہ کعبہ، رخ ہو قبلہ کی طرف، قبلہ کے سامنے کعبے کا کعبہ، ایسا لگے جیسے سامنے خانہ کعبہ بھی ہے، وقت کا حسین بھی کھڑا ہے۔ پھر نماز شروع ہو، اللہ اکبر، پڑھیں الحمد، چہرہ قائم کا، رکوع میں جائیں سر اٹھائیں چہرہ قائم کا، سجدے میں جائیں سامنے قائم۔ تب وہ موقع آ جائے جس پر مولوی مر جاتا ہے، سامنے ہو مولا قائم، کہا اب حسن محمود پڑھو تشہد میرے سامنے، سامنے ہو مولا قائم، کہا حسن محمود پڑھو تشہد میرے سامنے۔ تب میں اپنے مولا کا چہرہ دیکھ کے کہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وحسن امامی وحسین امامی وسجاد امامی وباقر امامی وقاسم امامی ورضا امامی وتقی امامی ونقی امامی وعسکری امامی ومہدی امامی۔ تب میرا مولا منکر ولایت کی گردن کاٹ کے کہے اب ذرا عباس کا نام بھی لے لو۔
اسی علی ولی اللہ کے لیے وہ دربار آئی جس کے آنے پہ رسالت کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک وقت چشم فلک نے یہ بھی دیکھا، یہ آتی تھی رسالت کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک وقت یہ بھی آیا، لوگ بیٹھے رہے، یہ کھڑی رہی۔ میں بس دعا ہی دے سکتا ہوں، جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں خدا کرے اور کسی غم میں نہ روئیں۔ مجھے اس منبر کی قسم، رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد صرف 3 دن بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھی ہے بطول۔ جب میں نے اپنے قبلہ سے پوچھا، قبلہ بی بی نے دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھی؟ تو قبلہ نے فرمایا بی بی کا یہ ہاتھ فارغ نہیں تھا، پہلو پہ رہتا تھا۔ میں نے کہا قبلہ مجھے کھل کے بتائیں۔ قبلہ نے فرمایا حسن نہ پوچھ۔ میں نے کہا قبلہ مجھے بتائیں۔ انہوں نے فرمایا تو پھر سن، اتنا مارا تھا مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کو کہ یہ ہاتھ تسبیح پڑھنے کے لائق نہیں تھا۔ مجھے اس منبر کی قسم صرف 20 قدموں کا فاصلہ تھا رسول کے منبر اور بطول کے مصلی کے درمیان۔ جب بی بی چلی، چادر کا ایک پلو جناب فضہ نے پکڑا اور ایک مولا علی نے۔ چوتھے قدم پہ پہنچے علی نے اپنا امامہ اتار کے فرمایا ہائے غربت علی کی۔ بی بی نے فرمایا علی کون سی غربت؟ اس وقت علی نے چادر کا پلو چھوڑا اور 4 سال کی زینب کو سینے سے لگا کر فرمایا خوش نصیب ہے محمد کی بیٹی جو 2 چادروں کے درمیان حق مانگنے جا رہی ہے۔ کتنا غریب ہے علی کہ جب زینب دربار جائے گی نہ اس کے پاس چادر ہوگی اور نہ چادر دینے والا۔ مدینے کی سرحد پہ کھڑے ہو کے زینب نے پوچھا عابد یہ کون سا شہر ہے؟ عابد نے فرمایا یہ ہمارے نانے کا شہر ہے۔ نانے کے شہر کا نام سنا، بی بی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا نانا کے شہر مجھے قبول نہ کرنا، میں جوان لے کے گئی تھی بوڑھے لے آئی ہوں، میں پوری چادریں لے کے گئی تھی ٹکڑے ٹکڑے لے آئی ہوں، میں پانی نہ رونے والے لے کے گئی تھی خون رونے والے لے آئی ہوں۔ بی بی نے فرمایا نانا کے شہر مجھے قبول نہ کرنا، میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے اب نظر نہیں آتا۔ ایک بندے نے مولا سجاد سے پوچھا مولا آپ کی پھوپھی نے فرمایا تھا میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے اب نظر نہیں آتا، اس کا مطلب کیا؟ سجاد نے فرمایا نہ پوچھ، یا میں مر جاؤں گا یا تو مر جائے گا۔ اس نے کہا مولا بتائیے بی بی کیوں جاگتی رہی؟ سجاد نے فرمایا 11 محرم کو غریبوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا کے جنگل سے نکلنے لگا، شمر نے اپنی فوج کی طرف دیکھا، اس کی نظریں حارث بن نوفل پہ پڑی، اس نے حارث بن نوفل کو بلایا، اس نے اس ملاؤن سے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ اس ملاؤن نے کہا میں شام جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تو شام کیوں جا رہا ہے؟ اس ملاؤن نے کہا انعام لینے۔ اس ملاؤن نے کہا تو نے کسی جوان کو برچی ماری؟ اس نے کہا نہیں۔ تو نے کسی کی چادر اتاری؟ اس نے کہا نہیں۔ تو نے کسی کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس ملاؤن نے کہا جب تو نے کوئی ظلم ہی نہیں کیا تو انعام کیسا؟ اس ملاؤن نے کہا تو ظلم بتا تو میں اب ظلم کرتا ہوں، تو ظلم بتا تو میں اب ظلم کرتا ہوں۔ اس ملاؤن نے سامان سے تازیانہ نکالا، حارث کے ہاتھ پہ رکھ کر کہتا ہے شام کا دربار یہاں سے 2.5 مہینے کا سفر ہے، انعام جو تو کہے گا میں تجھے دوں گا، کام صرف اتنا ہے 2.5 مہینے علی کی بیٹی سوئے نا، 2.5 مہینے علی کی بیٹی سوئے نا۔ سجاد فرماتے ہیں سفر شروع ہو گیا، 11 محرم میری پھوپھی نہیں سوئی، 15 محرم میری پھوپھی نہیں سوئی، 20 محرم میری پھوپھی نہیں سوئی، 5 سفر میری پھوپھی نہیں سوئی، 15 سفر میری پھوپھی نہیں سوئی، 20 سفر میری پھوپھی نہیں سوئی۔ سجاد فرماتے ہیں 44 دن 44 راتیں اکبر کی ماں نہیں سوئی۔ 44 دن کے بعد ہمارا قیام ہوا، میری ماں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، میری ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میری ماں کو نیند آ گئی، میری ماں سو گئی، اس ملاؤن کی نظریں پڑ گئی، وہ ملاؤن گھوڑے پہ سوار ہوا، وہ علی کی بیٹی کی طرف بڑھا، اس نے علی کی بیٹی پہ تازیانوں کی بارش کر دی، علی کی بیٹی کا چہرہ خون سے سرخ ہو گیا، پھر علی کی بیٹی اس گھوڑے کے پاس آئی جس کی گردن پہ عباس کا سر تھا، جس کی گردن پہ